بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں کی عادت انسان کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو روزانہ نیم نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ جو مرد زیتون کے تیل سے بدن کی مالش کرتے ہیں ان کا بدن ٹائٹ اور طاقتور رہتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ دہی کی ملائی چہرے پر لگانے سے 2 دن میں چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ جن عورتوں میں موٹاپا زیادہ ہو انہیں بانجھ پن کی بیماری کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب کھانا مت کھاؤ۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پیئے ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسلز میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوک روکے رکھنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوانجنا کی پھلیاں پکا کر استعمال کریں۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کے لیے اجوائن کا پانی بہت مفید ہے، اس سے آزما بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگاؤ۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ، اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ نیارمو دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پیا کرو۔ نیارمو دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور بالوں کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تیل کھانے سے مثانے کو طاقت ملتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ کو منہ پر لگاؤ، منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے
پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ سوائنا کے پتے کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورۃ کوثر 7 مرتبہ باوضو پڑھ کر مریض پر دم کرے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روزانہ زیتون استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ کھیرا چھاتی کے سرطان سے محفوظ رکھتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل جائے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں۔ اس کا پانی چھان کر صبح کے وقت پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں، بال اگنے لگیں گے۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پی لیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس شہد میں ملا کر چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام اور 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلی پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ پیشاب کا مرض ہو تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک سفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال کرو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے گھر میں خیر و برکت بڑھتی ہے۔ نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے۔ نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کرو۔
اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ کیلا زیادہ کھاؤ، قوت دفاع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سونا عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو گرم پانی میں لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا ڈال کر کھا لیں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ توری کی سبزی وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے اور بخار میں بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دل، دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈ کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ موسمی کھائے، دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا ایک کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے ایک گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا اور جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت دفاع اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریض روزانہ باقاعدگی سے چند کیلے کھایا کریں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔
پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نیار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ نیار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بدہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال کر دو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔